بعض ایسے حضرات تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے، مگر کوئی سلائی کرتا تھا، کوئی کڑھائی کرتا تھا، یا کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا، تو لوگوں نے اپنے بیٹوں کو ان کے پاس جا کر بٹھا دیا۔ وہ بچے کو ایک ایک آیت کر کے سبق دیتے رہتے اور بچہ حافظ بنتا جاتا، حتیٰ کہ بچہ پورے قرآن مجید کا حافظ بن جاتا، مگر قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس کی تصدیق ہمیں اس طرح ہوئی کہ جب بھٹو دور میں اسٹیل مل بنی تو وہ رشیا نے بنائی تھی، تو ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، ان کو رشیا بلایا گیا ٹریننگ کے لیے، تو وہ سرکاری مہمان کے طور پہ رشیا گئے۔ اب وہاں پر ان کے دل میں خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے تو میں جمعہ کی نماز مسجد میں جا کے پڑھوں۔ لوگوں نے کہا جی مسجد تو بند ہے، کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ البتہ ایک دو مسجدیں ہیں جو ٹورسٹ کو دکھانے کے لیے انہوں نے کھولی ہوئی ہیں، ادھر آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں گیا اور میں نے اس مسجد میں جا کے تھوڑی صفائی کی اور نماز شروع کی۔ جو اس کا بواب تھا، دربان تھا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں پولیس آ کے آپ کو گرفتار کر لے گی، میں ذمہ دار نہیں ہوگا، بتانا میرا فرض تھا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میں پاکستان میں تھا تو مسلمان تھا، اب یہاں آیا ہوں اب بھی میں مسلمان ہوں، تو میں اپنی عبادت کو کیوں چھوڑوں؟ سرکاری مہمان آیا ہوں، میں ایسے کہیں بغیر ویزے کے نہیں آیا ہوا۔ تو میں نے اذان دے دی، کہنے لگی اذان دے دی تو قریب کے جو گھر تھے انہوں نے آواز سنی تو مرد عورتیں بچے سارے آ کے مسجد مجھے دیکھنے لگے، جیسے چڑیا گھر میں لوگ بیٹھے جانور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارے مجھے دور بیٹھے ہوئے حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس بندے نے اتنے سالوں کے بعد آج اللہ کا نام بلند کیا اور ہمیں اذان کی آواز سننے کا موقع ملا۔ کہتے ہیں میں نے خیر اپنی نماز پڑھی، اب جب میں نکلنے لگا تو ایک بچہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ چائے چائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کا گھر مسجد کے بالکل سامنے تھا، وہ مجھے اپنے گھر میں لے کر گئے۔ اب میرے سامنے بچے بیٹھ گئے، بچوں کے پیچھے مرد بیٹھ گئے اور مردوں کے پیچھے ان کی عورتیں آ کے کھڑی ہو گئیں۔ اب وہ حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، تو کہنے لگے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ کہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ کیا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ تو میری جیب میں ایک جیبی قرآن مجید تھا جو میں نے سفر کے لیے رکھا ہوا تھا، میں نے وہ نکالا اور اس کو دکھایا، میں نے کہا اچھا یہاں سے پڑھو۔ اب وہ قرآن مجید کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، پڑھ کچھ نہیں رہا۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ بھائی پڑھو، وہ کچھ نہیں پڑھتا۔ تیسری دفعہ میں نے اسے کہا بھائی پڑھو نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ میں نے 2 لفظ پڑھنے تھے کہ بچے نے پڑھنا شروع کر دیا اور روانی کے ساتھ پڑھتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ پہلے کہا تو پڑھتا نہیں، اب پڑھنا شروع کیا تو تھکتا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس بچے نے زندگی میں کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں، استاد کے پاس گیا تھا، وہ زبانی سبق دے کے اس کو یاد کروا دیتا تھا، یہ حافظ تو بن گیا، قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جب قرآن مجید کے ناظرہ کی تعلیم کو بند کر دیا گیا، اللہ کے فضل سے اس وقت بھی لوگ قرآن کے حافظ بنتے رہے۔